السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں افضل خان، دبئی UAE سے۔ ناظرین، آج جو میں بات کروں گا ایک تاریخی واقعے کے حوالے سے بات کروں گا، اور جو تو میری ایج کے ہیں یا میری ایج سے تھوڑے چھوٹے ہیں ان کو تو شاید یہ بات پتہ ہوگی اور ان کے نالج بھی ہوگا، اور جو آج کل کے نوجوان ہیں ان کے لیے شاید یہ بات ایک لطیفہ لگے یا ان کو یہ اس پہ یقین نہ آئے۔ بات کچھ یوں ہے، ایوب خان صدر پاکستان مرحوم، اللہ پاک اس کو جنت نصیب کرے، پاکستان کے جو بنانے والے تھے قائد اعظم محمد علی جناح، اللہ پاک ان کو جنت نصیب کرے، لیاقت علی خان، چند اچھے لوگوں کے بعد ایوب خان مرحوم میری نظر میں اسے جنتی بندہ کہتا ہوں۔ اللہ کے حکم سے انسان دعا کر سکتا ہے، فیصلہ اللہ کا ہے، لیکن ان کی اگر آپ خدمات دیکھیں پاکستان کے لیے اور ان کے کام دیکھیں اور ان کی جو چیزیں آج ہیں ہمارے پاس، جو بھی بڑے بڑے ڈیم بنے ہوئے ہیں وہ ایوب خان مرحوم کے زمانے کے بنے ہوئے ہیں، جو بڑی بڑی انڈسٹری لگی، بیس بنا، وہ ایوب خان کے ٹائم کے زمانے کا ہے۔ تو میں جو بات مین کرنا چاہوں گا ایوب خان کے زمانے کی، اور آج جو ان کو جانتے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جو ابھی یہ میرا ولاگ سنیں گے دیکھیں گے وہ بھی دعا کریں گے۔ تو ایوب خان کا دور تھا اور جرمنی نے پاکستان سے قرضہ کی ریکویسٹ کی تھی، اور یہ ابھی جو لوگ نئے جنہوں نے نئی یہ نالج نہیں ہے وہ اس بات میری کو وہ سمجھیں گے کہ افضل صاحب یہ مذاق کر رہے ہیں۔ تو یہ فیکٹ ہے، حقیقت ہے، تاریخ کا واقعہ ہے۔ کروڑوں ڈالر پاکستان نے جرمنی کو لون دیا تھا، جو کچھ سالوں کے لیے تھا، اور اس لون کے ساتھ جرمنی نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں کچھ مین پاور بھی دی جائے، مزدور ان کو چاہیے تھے۔ پیسہ تو وہ لون کی شکل میں گیا، لیکن ان کو ہماری ہیلپ چاہیے تھی، ہمارے سے مزدور چاہیے تھے، ان کو لیبر چاہیے تھی۔ تو وہ لیبر کا معاملہ تو ہماری بیوروکریسی کا اوسط کا قصور ہے، جو تاریخ میں نہیں کہتا، جو تاریخ میں جو لکھا جا چکا ہے۔ آنے والے وقت کا کسی کو پتہ نہیں ہے کیا ہوگا، کون کیا کرے گا، لیکن جو پیچھے واقعات ہو چکے ہیں وہ ایک تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں۔ اس میں کچھ چینج کرنا چاہوں، کچھ آپ چینج کرنا چاہیں، کوئی بھی اس کو چینج نہیں کر سکتا ہے۔ تو بیوروکریسی نے جو آپ کو تاریخ میں ملے گی، جو ایک اتھینٹک چیز ملے گی، بیوروکریسی چونکہ صدر ایک ہوتا ہے، وزیر اعظم ایک ہوتا ہے، بیوروکریسی ہزاروں میں ہے، لاکھوں میں ہے۔ تو جو اس وقت کے چیدہ بیوروکریٹ تھے، انہوں نے جرمنی کے ساتھ ایک ایسی شرط لگائی، ایک ایسی شرط رکھی، یہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو لیبر پرووائڈ کرتے ہیں، لیکن شرط ایسی رکھی جو اب وہ سازش تھی یا کسی بندے کی یا ایک انڈیویجول کا تو وہ کام نہیں ہوگا، دس از مائی بلیو۔ اب وہ سازش تھی یا کسی ایک گروپ کا فیصلہ تھا۔ بیوروکریسی نے ڈیمانڈ رکھی کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو بندے دیں گے، لیبر سپلائی کریں گے، لیکن ان کی جو سیلریز ہیں جو آپ سیٹل کرو گے وہ آپ ہمیں پاکستان بھیجیں گے ڈائریکٹ۔ اب یہ آج کل کے دور میں آج جو کوئی بندہ اس کو یہ چیز ریفریش کرے گا یا تاریخ کے کاغذوں میں دیکھے گا تو میرا خیال 100% لوگ کہیں گے یہ بہت بڑی بلنڈر تھا، بہت بڑی بیوقوفی تھی۔ آج اگر وہ بلنڈر نہ ہوتا اور آج وہاں پہ لاکھوں، جس طرح ہمارے یورپ کے دوسرے کنٹری میں سب سے زیادہ یورپ میں UK میں لاکھوں لوگ ہیں، اس طرح وہاں بھی ہمارے جو محنت کش طبقہ تھا، ورکر تھے، وہ لاکھوں ہوتے۔ اب انہوں نے جب یہ بلنڈر کیا، بیوقوفی کی، جہالت کا ثبوت دیا، اس نے وہاں پہ چونکہ ایک سسٹم تھا، ون مین شو نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے، پہلے بھی نہیں تھا، انہوں نے اس چیز کو بالکل ایک کامن سینس کے خلاف دیکھا اور اس کو پرنسپلی غلط کہا، اور وہ اس پہ اڑ کے انہوں نے کہا جی نہیں یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔
تو ہماری بیوروکریسی کو لچک دکھانی چاہیے تھی، انہوں نے بھی لچک نہیں دکھائی، انہوں نے بھی بات اپنی پہ اڑ گئے۔ تو انہوں نے اس وقت جو فیصلہ، یہ بھی تاریخ کا حصہ جب میں کہنے لگا ہوں، پاکستان کی بیوروکریسی کے منع کرنے پر انہوں نے ترکی سے رابطہ کیا۔ آج جو یورپ جانے والے لوگ ہیں، الحمدللہ میں ان ملکوں میں گیا ہوں، جو میں آپ کو بتاؤں گا، اپنی دیکھا ہوا چیز بتاؤں گا۔ جس طرح یو کے میں ہمارے لاکھوں ماشاءاللہ پاکستانی ہیں، وہ ان کی تیسری نسل چوتھی نسل تک جا رہی ہے، وہاں پہ وہیں پیدا ہو رہے ہیں بچے اور وہیں بڑھ رہے ہیں، وہیں پڑھ رہے ہیں۔ پہلے ایک عام لوگ گئے تھے، اب وہ ہر فیلڈ کے اندر پاکستانی نے وہاں پہ اپنا نام بنایا ہے، ان کے الیکشن میں، قومی ان کی اسمبلیز میں ہے، ان کے یہ جو لوکل گورنمنٹ ہے اس میں ہے، ہر بزنس میں ہے۔ تو آج اگر یورپ یہ یو کے علاوہ اگر اس وقت کا فیصلہ کوئی عقل مندی سے ہوتا تو آج وہاں ترکی بھی ہمارے بھائی ہیں، ترکی بھی بھائی ہیں ہمارے، لیکن پاکستانی یو کے کی طرح جس طرح ہیں وہ وہاں بھی ہوتے۔ لیکن جب چونکہ انہوں نے، ہماری بیوروکریسی نے، کوئی گروپ تھا، انہوں نے سازش کی، جو بھی بلنڈر کیا، منع کر دیا، اور وہ پاکستان کی بجائے انہوں نے ٹرکی سے وہ لیبر لی، جو آج وہ لاکھوں میں ہے۔ اور جو قرضے والی بات ہے، قرضہ انہوں نے ایگزیکٹ مجھے فگر نہیں پتا، اور ایگزیکٹ یہ نہیں پتا کتنے سالوں میں واپس کیا، وہ قرضہ ظاہر واپس کیا۔ تو ایوب خان کے جو دور کی میں بات کر رہا ہوں، اتنے عظیم وہ لیڈر تھا، اللہ پاک اس سے جنت نصیب کرے، اور اس دور کے ایک آرڈر از آرڈر تھا۔ یہ آج کل کی جو سو کالڈ جمہوریت ہے، سو کالڈ ڈیموکریسی ہے، وہ نہیں تھی۔ اس وقت عدلیہ بڑی سٹرونگ تھی، بیوروکریسی یہ واقعہ کو چھوڑ دیں سٹرونگ تھی، آرڈر ہوتا تھا۔ میں اپنی تھوڑا سا آپ کو بات بتاتے چلوں، پرسنل ایکسپیرینس۔ میرا بھائی گھر باغبان پورہ لاہور میں جی ٹی روڈ بالکل ہمارے محلے کے ساتھ ہی تھا۔ تو ہم لوگ اسکول کے لڑکے مل کے، بچے مل کے نارکلی سائڈ پہ کرکٹ کے بال یا کرکٹ کے بیٹ وغیرہ لینے جایا کرتے تھے۔ تو ہمارے جو گھاس منڈی سٹاف ہے ہمارے ایریا میں، باغبان پورہ، جو لاہور کو جاننے والے، لاہور کو رہنے والے ہیں، ان کو ڈیفینیٹ پتہ ہوگا، ہم لوگ تانگے میں بیٹھتے تھے۔ اس وقت زیادہ بسوں کا دور نہیں تھا، آئی تھنک رکشہ بھی نہیں تھا اس وقت۔ تو تانگے کو کلر ہوتا تھا، تانگے کا ایک خاص کلر تھا، رنگ ہوتا تھا پیلے رنگ کا، اور تانگے کے کوچوان کی یونیفارم ہوتا تھا، اس کو ٹوپی پہننا لازمی ہوتی تھی۔ اور جہاں پہ کوچوان فرنٹ سیٹ پہ آگے جو بیٹھتا تھا، اس کا جہاں پیر رکھتا تھا، پیر کے نیچے ایک بیل کا سسٹم لگا ہوا تھا، وہ پیر کو اگر اس طرح کرتا تھا تو وہ گھنٹی بجتی تھی، بیل کہہ لیں، گھنٹی کہہ لیں۔ اور اس کی پراپر وردی ہوتی تھی، وردی کے بغیر وہ تانگا نہیں چلا سکتا تھا۔ اور وہ تانگا ایوری 6 منتھ، آفٹر ایوری 6 منتھ بعد وہ میونسپلٹی کہہ لیں، یہ کونسل ہے ہماری، اس سے پاس ہوتا تھا۔ اور آخری بات، وہ تانگے کے جو پیچھے گھوڑا ہے، گھوڑے کا جو مطلب لد کرنے کی جو مطلب پیچھے جگہ، اس کی ایک تھیلا بنا ہوا ہوتا تھا۔ تو یہ تھا وہ دور۔ یہ آج کل کی طرح نہیں ہے کہ سڑکوں پہ لوگ مطلب ہر چیز پھینک رہے ہیں، اور اس وقت اتنا ڈسپلن تھا۔ اور اسی دور میں 65 کے دور میں، یہ 64 کی بات ہے شاید، اور اسی دور میں میرا کراچی جانا ذکر ہوا، کراچی جانا ہوا، اور کراچی جانے کا میں ذکر کروں گا۔ اور کراچی میں یہ 65 کی وار سے پہلے کی بات ہے۔ تو کراچی جو جب ہم رہتے تھے کینٹ اسٹیشن کے پاس، وہاں میری خالہ اللہ پاک جنت نصیب کرے، وہ اب نہیں ہے دنیا میں، ان کے گھر کینٹ پہ ہی تھا، اسٹیشن کے پاس ہی۔ تو ہم لوگ جو تھے، صدر وہاں سے بالکل واکنگ ڈسٹنس پہ تھا۔ تو شام کو ڈیلی پورا صدر جو ہے وہ دھلا کرتا تھا۔ یہ کراچی، جو آج کراچی میں رہتے ہیں لوگ، ان کو، جو آج کے بچے ان کو یہ نہیں پتہ ہوگا، اپنے ابا اجداد، اپنے والدین سے سنا ہوگا۔ تو کراچی پورا جو صدر کا ایریا ہے، ایمپریس مارکیٹ، وہ واش ہوتا تھا، اور وہاں سے ٹرام چلتی تھی۔ اتنی بہترین سسٹم تھا ٹرام کا، اور بہت زیادہ تیز نہیں چلتی تھی۔ میں نے چونکہ اس پہ ٹریول کیا ہوا ہے، ٹرام چلتی پہ آپ چڑھ جاؤ، اور چلتی ٹرین اس پہ ٹرام سے آپ اتر جاؤ۔ تو یہ 2-3 واقعہ بتانے کا مقصد ہے کہ وہ پاکستان آج کے پاکستان سے لاکھوں گنا اچھا تھا،
ڈسپلن تھا، آرڈر تھا، عدالتیں صحیح کام کرتی تھی، پولیس اپنا صحیح کام کر رہی تھی، آرمی اللہ کا شکر ہے کہ جو ہمارے ملک کی ضامن ہے اللہ کے بعد، وہ اس وقت بھی ٹھیک تھی، آج بھی ٹھیک ہے۔ آرمی ہی ایک ایسا ادارہ ہے جو اس ملک کی بقا کی ضامن ہے، اور معذرت کے ساتھ میں کسی پارٹی بازی کی بات نہیں کروں گا، نہ میں کسی پارٹی سے منسلک ہوں، اس لیے کہ میں سیاست کو، آج کی سیاست کو ٹھیک نہیں سمجھتا ہوں۔ جو بھی لیڈر ہے 99% جھوٹ بولتے ہیں، 99% ان کو آپ دیکھ لیں، قومی اسمبلی کا یا صوبائی اسمبلی کا ممبر بننے سے پہلے ان کے ایسٹ دیکھ لیں، ان کی گاڑیاں دیکھ لیں، اور حکومت کے آنے کے بعد چند سالوں بعد ان کے ایسٹ دیکھ لیں، ان کی پراپرٹیاں دیکھ لیں، ان کی بدماشی دیکھ لیں۔ تو ذاتی طور پہ یہ اس کو اچھا لگے برا لگے، جو آج کی جمہوریت ہے یہ ملک کا نقصان ہے۔ آج کی جمہوریت کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی آپ کی عدالت صحیح فیصلے نہیں کر رہی ہے، کوئی لیڈر صحیح فیصلے نہیں کر رہا ہے، عدالتیں آپ کو، قاتلوں کو عدالتیں وہ سٹے دے دیتی ہیں، ضمانت دے دیتی ہیں۔ ایک آدمی نے XYZ نے اربوں روپے کی فراڈ کیا ہے، ایک بہت بڑا ڈاکہ ڈالا ہے، ایک طرح کا ملک کو نقصان پہنچایا ہے، عدالت اسے سٹے دے رہی ہے۔ آپ نے کسی کو قتل کر دیا ہے، یہ کوئٹہ میں واقعہ ہوا، وہ کوئی منسٹر تھا یا گورنر تھا، اس نے سرے عام جو ویڈیو بنی پوری دنیا میں وائرل ہوئی، گاڑی کے نیچے، وہ امیر آدمی تھا، گاڑی کے نیچے سپاہی کو جو چوراہے کے اندر مار دیا۔ عدالت نے کیا فیصلہ کیا؟ یہ ایویڈنس نہیں ہے۔ تو یہ ظلم کا نظام مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے، کفر کا معاشرہ پنپ سکتا ہے، یعنی وہ زندہ رہ سکتا ہے اور وہ قائم رہ سکتا ہے، ظلم کا معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا، وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ آج ہم اگر اپنے معاشرے کو دیکھیں، ملک ہمارا جنت ہے، ملک ہمارے پہ اپنی جان قربان، ہمارے بچے قربان، لیکن آج جو سسٹم ہے، جو آج معاشرے کا حال ہے، جو سیاستدانوں نے سیاست کی وجہ سے جھوٹ، فراڈ، لٹیرے، لوٹ مار کر کے اس ملک کا جو حال کر دیا ہے۔ بات شروع ہوئی تھی، جرمنی نے پاکستان کو قرضہ دیا تھا، آج ہم جرمنی کے سامنے فقیر سے بھی آگے کوئی کہیں کوئی لفظ بڑا ہے وہ ہے۔ ہم لوگ کوئی، ہمارے خزانے خالی ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہماری بیکاری قوم ہے، بیکاری ہمارے لیڈر ہیں، اور ان کے، میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا، میں کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا، میں کسی سیاستدان کی فیور نہیں کر رہا، آپ خود اندازہ لگا لیں، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کے لیڈر کی پراپرٹی کہاں کہاں پہ، خواہ وہ کسی پارٹی سے ہے، آپ کا، اس کا لندن میں بنگلے ہوں گے، اس کے امریکہ میں ہے، اس کے یورپ میں ہے، اس کا دوسری اسٹیٹوں میں ہے، اپنے ملک میں آتے ہیں حکومت کرنے، اور جب حکومت ان کی ختم ہو جاتی ہے وہ پھر دوبارہ باہر چلے جاتے ہیں۔ بہت بہت بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے بیوروکریٹس، ان کا یہی حال ہے۔ ہمارے جو سفارت خانے ہیں، سفیر بھی، جہاں پہ میں چونکہ الحمدللہ بہت سارے کنٹری میں گیا ہوں، سفیر بھی ریٹائر ہونے سے پہلے، سفیر کیا، ان کا جتنا عملہ ہے، جس ملک میں وہ تعینات ہے، وہ اپنے ریٹائرمنٹ سے پہلے وہاں کی نیشنلٹی لے چکا ہوتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو بات شروع ہوئی تھی جرمنی کے قرضے کے حوالے سے کہ پاکستان اس وقت گریٹ کنٹری تھا۔ اس وقت کا، ناظرین، پاکستان جو تھا، ایوب خان کے زمانے کا پاکستان، وہ اس وقت اس پورے ساؤتھ ایشیا، جس کو انڈو پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، اس وقت بنگلہ دیش نہیں تھا، یہ ایک سپر پاور تھی، اس ایریے کی سپر پاور تھی۔ اور یہ ملیشیا کو ہم نے 5 ایئر پلان بنا کے دیے اس دور میں، سنگاپور کو ہم نے پلان بنا کے دیے۔ یہاں ہم جو بیٹھے ہیں یہاں پہ آج الحمدللہ عرب کنٹری میں، خواہ وہ سعودیہ ہو، خواہ وہ UAE ہو، کوئی عرب کنٹری ہو، پاکستان ان کو لیڈ کرتا تھا۔ کوئی بڑا کام، چھوٹا کام انہوں نے کرنا تھا تو پاکستان سے ریکویسٹ کرتے تھے۔ پاکستان کا صدر، اس وقت آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ ویڈیوز دیکھ لیں، ایوب خان امریکہ گیا تھا، ریڈ کارپیٹ سے اس کا انہوں نے استقبال کیا تھا، صدر خود ایئرپورٹ پہ آیا تھا، اور ایون پوری جتنے بھی ان کی گورنمنٹ کے جتنے بندے تھے، خواہ وہ منسٹر تھے، خواہ وہ ممبر ان کے پارلیمنٹ کے ممبر تھے، پورا ان کا امڈ آیا تھا ایئرپورٹ پہ، اور پوری قوم ان کی جو ہے
وہ واشنگٹن میں سڑکوں پہ کھڑے تھے. یہ تاریخ ہے اور یہ ویڈیو ہے, یہ افضل خان نہیں کہہ رہا, آپ اس کو دیکھیں. تو آج کل اللہ پاک ہمارے آج کل کے لیڈروں کو خدا ان کے اس میں دلوں میں خوف ڈالے اپنا, ان کو اپنی آخرت یاد نہیں ہے, ان کو اپنا مرنا یاد نہیں ہے. یہ حرام کما کما کے انہوں نے اربوں خربوں انہوں نے اپنے لگا لیے ہیں. جو حکومت میں ہوتا ہے وہ اپنے گھر کے خرچے بھی وہیں سے کرتا ہے, اپنے بچوں کی فیسیں بھی وہیں سے دیتا ہے, اپنی گاڑیاں ریپیئر وہیں سے کرواتا ہے حکومت کے خرچ خزانوں سے, اپنے گھر وہیں سے ریپیئر کرواتا ہے, اپنے گھروں کو وہ کیمپ آفس بنا لیتے ہیں, ایک آدھ کو چھوڑ کے باقی 99% یہی لوٹ مار کر رہے ہیں. اور اس لوٹ مار کی وجہ ہے کہ ہماری اب دنیا میں پاکستانیوں کی کوئی قدر نہیں ہے, کوئی ہمارے ملک کی قدر نہیں ہے, اور ان لوگوں نے اپنی قدریں بنا لی ہیں, انہوں نے اپنے خزانے بھر لیے ہیں, پوری دنیا میں ان کی پراپرٹی ہیں. اور میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, میں کسی ایک بندے کی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا. آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ کو اللہ کو حاضر ناظر کر کے کسی بھی اس کا ممبر پارلیمنٹ کا, کسی بھی منسٹر کا, کسی بھی کا بھی ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں کہ سیاست میں آنے سے پہلے کیا تھا اور سیاست میں آنے کے بعد اس کو اربوں خربوں ان کے خرچے, اس کے جائیدادیں, ان کے ٹھاٹ باٹ وہ کہاں سے ہیں. یورپ امریکہ میں کیا ہے, الٹا حساب ہے. یہ میں تاریخ نہیں بتا رہا ہوں, یہ آج کا کام بتا رہا ہوں. آج یہ ہو رہا ہے اور وہ ہمارے سے زیادہ وہ اللہ کو مانتے ہیں, وہ حرام نہیں کھاتے ہیں, وہ بزنس کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, جاب کرتے ہیں, پیسہ بناتے ہیں, پھر خدمت کرنے کے لیے گورنمنٹ میں آتے ہیں, سیاست میں آتے ہیں. ہمارا کیا ہے, بھوکا ننگا بندہ ہوتا ہے اور وہ آتا ہے, اور جب سیاست میں آتا ہے, حکومت میں آتا ہے, بھوکا ننگا ہوتا ہے, وہ ارب پتی کھرب پتی ہو جاتا ہے. آپ اس کو اسٹڈی کریں, میری بات پہ نہ جائیں, آپ اسٹڈی کریں. یورپ امریکہ میں اچھے ملکوں میں, جن کو آج ہم اچھا ملک کہہ رہے ہیں, یہ ہم اچھے نہیں ہیں, ان اچھے ملکوں میں پیسہ بنا کے سیاست میں آتے ہیں. ہمارے بھوکے ننگے آتے ہیں, پیسہ کمانے کے لیے آتے ہیں. تو ان کو کس کو پھر موت یاد ہوئی, کس کو اللہ یاد ہے, کس کو اپنا قبر میں جانا یاد ہے, کون فلاح کر رہا ہے. ہم فلاح نہیں کر رہے, ہم اپنے ملک کا بیڑا گرک اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں, لوٹ مار کر رہے ہیں, اور یہ بلیو ہی نہیں ہے کہ ہم نے کل کو حساب دینا ہے. اب میں کسی ایک بندے کی بات نہیں کر رہا, ہر بندے کو یہ پتا ہے. کوئی کہہ رہا تھا جی میرا سر محل نہیں ہے, وہ سر محل اس کا نکل بھی ہے اور اس نے بیچا بھی. کوئی کہہ رہا تھا جی یہ میری پراپرٹی تو یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں لندن میں, میری لندن کیا پاکستان میں پراپرٹی نہیں تھی. کوئی کچھ کہہ رہا, کوئی کچھ کہہ رہا, ساری ریکارڈ پہ چیزیں ہیں. اور وہ پھر بے شرمی سے, ڈٹائی سے پھر سیاست کرتے ہیں, اور پھر ایک دوسرے کو کوئی اس کو چور کہہ رہا ہے, کوئی اس کو چور کہہ رہا ہے. مطلب یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے یہ نہیں کی چوری. ایک بندہ سپوز مجھ پہ الزام لگا رہا ہے کہ میں چور ہوں, اور میں اس کو کہہ رہا ہوں تو چور ہے, تو پھر دونوں چور ہو گئے. تو وہ یہ نہیں کہہ رہا. اگر اصول کی بات تو یہ ہے کہ اگر مجھے کوئی کہتا تم نے چوری کی ہے, تو میں اس پہ الزام لگانے کے بجائے میں اسے کورٹ میں لے جاؤں, یا میں اسے کہوں بھائی اس کو پروف کرو, یا میں اپنی سچائی پروف کروں. لیکن ایسا نہیں ہوتا. میں کہہ رہا ہوں یہ چور ہے, وہ کہہ رہا ہے میں چور ہوں. تو چور سارے ہیں یہاں پہ معذرت کے ساتھ. تو یہ ان کو اللہ تعالیٰ نیک ہدایت دے. رمضان کا مہینہ ہے, آپ بھی دعا کریں ہمارے ملک کو اللہ سلامت رکھے اور یہ چوروں سے محفوظ رکھے. لیکن یہ جب تک سسٹم یہ ہے, آخری بات, اس سسٹم نے جو ہم نے اور انہوں نے بنایا, انہوں نے قانون بنایا کہ قاتل کی ضمانت ہوگی. میرے جج بھی الحمدللہ میرے آج حاضر سرور جج میرے دوست ہیں, ان سے کبھی بات کریں. ہائی کورٹ کے جج بھی میرے دوست ہیں, ان سے بات کریں کہ اندر بھائی جان ہم نے وہ فیصلہ کرنا ہے جو ہمیں قانون بنا کے دے دیا ہے. ایک حد تک ان کی بات بھی ٹھیک ہے, وہ ناجائز فیصلے کرتے ہیں, لیکن کسی حد تک انہوں نے ود ان فریم, ود ان لا جو چل رہے, جو گورنمنٹ نے, جو ہمارے سیاستدان نے ان کو دیا ہے. تو یہ انہوں نے جان بوجھ کے بنائے, اپنے چور رستے خود بنائے ہوئے. ابھی عدلیہ کی بات سن لیں. ابھی عدلیہ نے یہ جو فیصلہ کیا ہے کہ جج صاحب کو انوالو تھے, اور 99% لوگوں نے رائے تھی کہ اگر وہ اس جج کا محاسبہ کرتے, اس جج کو گلٹی کرتے, تو جو باقی جج تھے ان کی باری بھی لگ جاتی. تو یہ میکسیمم رائے ہے پاکستان میں, جو بھی عقل شعور رکھتے ہیں اور جو اس معاملہ کو سمجھتے ہیں. اور دعا ہے میری اللہ پاک ہمیں اچھا سسٹم دے. اس سسٹم میں میرا ذاتی 46 کنٹری کے پھرنے کے بعد میرا ایکسپیرینس ہے, میرا اس عمر تک پہنچنے تک ایکسپیرینس ہے. میں فائنل ورڈ دیتا ہوں,
جو آج سسٹم ہے، جو انہوں نے سیاستدانوں نے یہ سسٹم دیا ہوا ہے، اس سسٹم میں آپ کسی فرشتے کو، کسی رسول کو لا کے بٹھا دو گے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، نتھنگ۔ یہ آخری الفاظ ہیں۔ ٹل دین نیکسٹ ویڈیو، السلام علیکم۔ اور کوئی بات بری لگی ہو تو معذر، لیکن سچ کڑوا ہوتا ہے، اور یہ میں نے سچ بات کی ہے، کسی پارٹی کی بات نہیں کی ہے، کسی سائٹ کی بات نہیں کی ہے، درد دل سے اپنے ملک کے فلاح کی بات کی ہے، ملک کی سلامتی کے لیے بات کی ہے۔ اس سسٹم کے لیے دعا کریں، کوئی اللہ کا بندہ آئے یہ سسٹم چینج کرے۔ یہ چوروں کا بنایا ہوا سسٹم ہے، اور چور اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ السلام علیکم۔